بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کی دو قسمیں ہیں، ایک نکاح دائمی اور دوسرا نکاح متع ہے۔ نکاح دائمی میں مدت کو معین نہیں کیا جاتا، جبکہ نکاح متع میں مدت کو معین کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نکاح متع کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ معین مدت کو ذکر کیا جائے۔ نکاح دائمی کے بعض احکام نکاح متع سے جدا ہیں اور بعض میں مشترک ہیں۔ تو شریعت اسلامی شریعت محمدی میں یعنی شیعہ اثنا عشری کے مذہب کے مطابق نکاح متع بھی ایک شرعی نکاح ہے۔ اگر کوئی چند شرائط کے تحت اس کو انجام دے تو گویا اس نے شرعی نکاح کیا ہے اور اپنے کو زنا سے اور گناہ سے بچا لیا ہے۔ اس لیے امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فلاں شخص متعۃ النساء کو حرام نہ کرتا تو کوئی بدبخت ہی ہوتا جو زنا کرتا۔ اب اگر کسی کا مذہب نکاح متع کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس کو حق نہیں کہ ان مذہب والوں کو برا بھلا کہے کہ جن کے ہاں نکاح متع جائز ہے۔ اتحاد و وحدت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس بھی مذہب کو اور اس کے احکام کو مانتا ہے اس کو وہ مبارک ہو، اور جو نہیں مانتا اس کو نہ ماننا مبارک ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ اسی کے تحت اسی کلی قاعدے کے ضمن میں رہ کر ہر شخص اپنے مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کرے، کسی کے مذہب کو برا بھلا مت کہے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے اور یہی عین اسلام ہے۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو میں یہاں پر مناظرے کے مورد اور مقام میں نہیں ہوں۔ اس موضوع پر کئی مناظرے بھی ہو چکے ہیں جو سوشل میڈیا اور یوٹیوب میں موجود ہیں۔ الحمدللہ فتح اور کامیابی ہمیشہ علی والوں کی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس موضوع پہ کتاب پڑھنا چاہتا ہے کہ جس میں نکاح متع کو قرآن کی آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں، اصحاب کی سیرت سے اور اہل سنت برادران کی کتابوں سے اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ کتاب کا نام تجلیات صداقت بجواب آفتاب ہدایت۔ اس کتاب کے مصنف حضرت آیت اللہ الشیخ محمد حسین النجفی اعلی اللہ مقامہ ہیں، جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس نکاح متع کو پر گفتگو فرمائی ہے۔ خواہش مند حضرات اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، کیونکہ میں نے فقہی مسائل بیان کرنا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم نے نکاح متع کی شرائط کی طرف آنا ہے۔ اگر شرائط پوری ہوں تو یہ نکاح متع درست ہوگا، ورنہ باطل شمار کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ کہ اگر آپ کسی کنواری لڑکے سے نکاح متع کرنا چاہتے ہیں تو آیت اللہ سید سیستانی فرماتے ہیں کہ پہلے اس لڑکی کے ولی سے یعنی لڑکی کے باپ یا دادا سے اجازت لے لیں۔ اگر وہ اجازت دے دیں پھر آپ نکاح متع کر سکتے ہیں، وگرنہ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ آپ صرف نکاح متع کرنا چاہتے ہیں، مباشرت نہ کرنے اور جماع نہ کرنے کی شرط پر بھی ہو، یعنی صرف نکاح متع پڑھنا چاہتے ہیں پھر بھی یہ شرط ہے کہ پہلے لڑکی کے باپ یا دادا سے اجازت لیں۔ لیکن اگر کنواری لڑکی کا نہ باپ ہے نہ ہی دادا، یعنی دونوں اس دنیا میں نہیں رہے، پھر لڑکی کو اختیار حاصل ہے جس سے چاہے نکاح دائمی کر لے یا نکاح متع کر لے۔ اسی طرح وہ لڑکی بھی اپنے ولی سے اجازت لے گی کہ جس کی شادی ہوئی لیکن اس کے شوہر نے مباشرت کرنے سے پہلے یعنی جماع کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہاں پر لڑکی کے اوپر عدت رکھنا واجب نہیں ہے۔ تو یہ اگر کسی دوسرے مرد سے نکاح متع کرنا چاہتی ہے یا نکاح دائمی تو پہلے اپنے ولی سے اجازت لے گی۔ اسی طرح وہ لڑکی بھی اپنے ولی سے اجازت لے کر نکاح متع یا نکاح دائمی کرے گی۔ جس کا شوہر بیوی سے مباشرت کرنے سے پہلے مر گیا ہو تو یہ لڑکی عدت وفات رکھے گی، یعنی 4 ماہ 10 دن۔ جب عدت مکمل ہو جائے گی پھر اگر یہ دوسرے کسی مرد سے نکاح متع یا نکاح دائمی کرنا چاہے تو ولی سے اجازت لے کر نکاح کرے گی۔ ہاں، اگر ایک عورت مطلقہ ہے جس کے شوہر نے جماع بھی کیا تھا، اگرچہ ایک مرتبہ ہی کیا ہو، طلاق دے دی تو یہ عورت طلاق کی عدت رکھنے کے بعد ولی کی اجازت کے بغیر دوسرے مرد سے نکاح دائمی یا نکاح متع کر سکتی ہے۔
اسی طرح وہ عورت بھی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح متع کر سکتی ہے کہ جس کا شوہر مر گیا ہو اور اس نے اگرچہ ایک دفعہ اپنی بیوی سے جماع کیا تھا، تو ایسی بیوہ عورت وفات کی عدت رکھنے کے بعد ولی کی اجازت کے بغیر نکاح متع کر سکتی ہے۔ نکاح متع کے صحیح ہونے کی باقی شرائط اور احکام اگلی ویڈیوز میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔